بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ قوموں کی عمریں بہت زیادہ تھیں، اس لیے جو لوگ ان میں انبیاء علیہم السلام پر ایمان لائے انہوں نے کئی سو سال عبادت کر کے اپنے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں جمع کر لیں جو ترازو کا پلڑا جھکانے کے لیے کافی ہیں، اور اب ان کی نجات و مغفرت کی بابت آخرت میں کوئی اندیشہ نہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی عمریں تو بہت کم ہیں، پھر وہ اتنی عبادت کیسے کریں گے اور کل قیامت میں دوسروں پر امت محمدیہ کی فضیلت اور برتری کیسے ثابت ہوگی؟ یہ سوال نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غمزدہ کرتا تھا۔ باری تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی رنج و غم کو دور کرنے کے لیے ایک طرف بعض مخصوص اعمال کو امت کے گناہوں کا کفارہ بنا دیا، تو دوسری سمت ان کی نیکیوں کو معیار اتنا دے دیا کہ پہلی امتوں کو اگر ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا ملتا تھا تو امت مسلمہ کو اس کا اجر 70 سے 700 گنا تک بڑھا کر دیا جائے گا۔ رمضان المبارک میں لطف و عنایات کے دہانے کھولنے کا یہی مقصد ہے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی امتی محروم نہ ہو اور اس کی ذرا سی توجہ مغفرت اور درجات کی بلندی کا سبب بن جائے۔ شب قدر اس سلسلے کا سب سے بڑا انعام ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خصوصی طور پر عطا کیا گیا، اور قرآن کریم کی وضاحت کے مطابق وہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہاں 1000 کا لفظ کوئی متعین تعداد بتانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اس کا مقصد تو راتوں کی اس کثرت کی طرف اشارہ کرتا ہے جنہیں انسان دنیا میں شمار بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ عربوں میں 1000 سے اوپر کوئی گنتی نہیں تھی، اور اس کا استعمال ان کے یہاں غیر معمولی کثرت میں ہوتا تھا، تو معلوم ہوا کہ وہ ایسی عظیم اور مقدس رات ہے جو اپنی عظمت و فضیلت میں صدیوں پر بھاری ہے۔ اس میں روحانی ترقی کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ برسوں کی مسافت لمحوں میں اور صدیوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہوتا ہے، اور بندہ مومن آن کی آن میں فرش سے اٹھ کر عرش کی بلندیوں میں پرواز کرنے لگتا ہے، کیونکہ یہی وہ تاریخی رات ہے جس میں پورا قرآن کریم لوح محفوظ سے بیت العزہ پر نازل ہوا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے نزول کا آغاز بھی اسی مبارک رات میں ہوا۔ اگر ہم قرآن کریم کی سورہ قدر میں غور کریں تو اس رات کی فضیلت اور عظمت کی ایسی دنیا سامنے آتی ہے جس کی وسعتوں کا کوئی تصور نہیں کر سکتا، اور بالآخر انسان کو یہی اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا تیری ذات بزرگ و برتر ہے، ہم تو بس اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتایا، تو یقیناً علم و حکمت والا ہے۔ یہ ہیں امت محمدیہ، امت مسلمہ کی بعض و عظیم خصوصیات جن کی بدولت نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اپنی مختصر سی زندگی کے باوجود نیکیوں کا اتنا بڑا ذخیرہ لے کر قیامت میں پہنچیں گے جس کا 10واں حصہ بھی کوئی امت پیش نہ کر سکے گی، اور ہمارے اجر و ثواب کے پہاڑوں کو وہ حیرت اور رشک کی نگاہوں سے دیکھیں گے۔ اللہ رب العالمین اس ماہ مقدس کی اور خصوصاً شب قدر کی ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائیں، اس میں خوب عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، آمین۔